السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں دلشاد احمد مظاہری اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک نیوز انڈیا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، خبر کا عنوان ہے مسلمانوں کے سر سے بہت بڑا خطرہ ٹل گیا، یونیفارم سول کوڈ NRC پر بحث یہ بکواس نہ ہو سکے گی۔ NDA میں بغاوت کے آثار پیدا ہو رہے ہیں۔ مہاراشٹر کے ڈپٹی چیف منسٹر کا استعفیٰ اس بات کا ثبوت ہے۔ حکومت کو چندر بابو نائیڈو اور نتیش کمار کے اشاروں پر چلنا ہوگا۔ یہ دونوں لیڈرز اپنے سیکولرزم کے لیے جانے جاتے ہیں۔ کفر ٹوٹا خدا خدا کرکے کے مصداق آج نریندر مودی ایک ایسی جگہ پہنچ گئے ہیں جہاں وہ اپنا منمانی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ الیکشن کے دوران مودی کے مخالف مسلم بیانات بلکہ بکواس کو ملک کی ایک بڑی اکثریت نے ناپسند کیا اور ببانگ دہل کہا کہ ایسے الفاظ کا استعمال ملک کے وزیر اعظم کو زیب نہیں دیتا۔ مودی کا اعلان کہ وہ حیاتی مخلوق نہیں بلکہ آفاقی مخلوق ہے ایک قابل مذمت بکواس سمجھا گیا اور یہ بات بہت تلخ تنقید کا باعث بنی۔ بابری مسجد کے ملبے پر تعمیر رام مندر، جس کو مودی کے اقتدار کا دوام سمجھا گیا تھا، ایک غبارہ ثابت ہوا جس کی ہوا خود فیض آباد میں BJP کی شرمناک شکست نے نکال دی۔ بنارس، جہاں گنگا ماں نے مودی کو بلایا تھا، وہاں مودی ووٹوں کی ابتدائی گنتی میں کئی راؤنڈ تک پیچھے چلتے رہے اور بعد میں وہ مشکل 1 لاکھ ووٹ سے جیتے، جو اس بات کا ثبوت ہے وہ گنگا ماں کی گود میں جاتے جاتے بچ گئے۔ ہندوستان کے باشعور عوام، جن کی رگ و روح میں جمہوریت سمائی ہوئی ہے، اس بات کو برداشت نہیں کر سکے کہ وہ ایک ہٹلر نماد کیڈیٹر کے محکوم بنے۔ ملک کی سب سے بڑی ریاست اتر پردیش، جہاں مسلمانوں کی تعداد 22% ہے، جمہوریت پسند ہندو بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر استقامت کا ثبوت دیا اور مودی کی سب سے پسندیدہ ریاست اتر پردیش میں جمہوریت کا علم استادہ کیا اور ہندو مسلم اتحاد کا ثبوت دیا۔ سیاسی مبصرین کے مطابق مودی کی اس شکست میں مسلم اتحاد کا بڑا ہاتھ ہے، کیونکہ اس بار مسلم ووٹس منتشر نہیں ہوئے، اس بات کے قطع نظر کہ انہیں پولنگ بوتھ پر جانے سے روکا گیا، حتیٰ کہ پولیس نے انہیں لاٹھی چارج کر کے منتشر کر دیا، پھر بھی مسلم ڈٹے رہے اور انہوں نے اپنے حق کے رائے دہی کا استعمال کر ہی لیا۔ اگر ریاست اڑیسہ میں بیجو پٹنائک کو اپنی وفاداری کا صلہ شکست کی صورت میں نہ ملتا تو یقینی طور پر مودی حکومت کو شکست فاش ہو جاتی، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ لیکن اس نتیجے کو کانگریس کی شکست سے تعبیر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کانگریس پارٹی نے قابل تحسین انداز میں الیکشن میں حصہ لیا۔ دشمن کو کاری ضرب لگانا ہی فتح ہوتی ہے، اور خاص طور سے ایسی شکست جس میں دشمن اپنے پیروں پر چلنے سے معذور ہو جائے اور دو کمزور بیساکھیوں کا سہارا لے جو کسی وقت بھی ڈگمگا سکتی ہے۔ یا پھر مودی ایک ایسا شخص بن چکے ہیں جس کے دانت اور پنجے کے ناخن نکال لیے جائے، وہ اس طرح اپنا گزارا صرف سوپ پر کر سکے، یا پھر وہ ایسا بچھو بن چکے ہیں جس کی ڈنک نکال لی گئی ہو۔ گویا موجودہ حالات میں وزیر اعظم ایسے لیڈر بن چکے ہیں جو اپنے فیصلے اپنے آپ نہیں کر سکتے، ان کے ہر عمل پر 2 کڑے نگران مقرر کیے گئے جو ان کو کوئی ایسا فیصلہ کرنے سے باز رکھیں گے جس سے جمہوریت داغدار ہو۔ موجودہ حالات میں NRC اور یونیفارم سول کوڈ کو برفدان میں ڈال دیا جائے گا۔ کسی بھی وزیر کی یہ ہمت نہ ہو سکے گی کہ وہ یونیفارم سول کوڈ کو نافذ کرنے یا NRC لاگو کرنے کی بات کر سکے۔ ملک میں مساجد کی انہدام کی کارروائی فی الفور روک دی جائے گی اور زیر تصفیہ مقدمات بھی سست رفتاری کے شکار ہوں گے۔ ایک شہر جس کو 20 سال سے گوشت کھانے اور خون پینے کی عادت ہو، کس طرح اڈلی، ڈوسا اور پوری ساگ پر گزارا کرے گا؟ آخر وہ دن آ ہی جائے گا جب مودی بیزار ہو کر استعفیٰ دے ہی دیں گے اور کسی اور شخص کو وزیر اعظم بنایا جائے گا۔ اس بات کے بھی امکان کو مسترد نہیں کیا جا سکتا کہ BJP ممبرز آف پارلیمنٹ اپنی پارٹی سے منحصر ہو کر کانگریس خیمے میں آ جائیں گے، کیونکہ 10 سالہ محکومی اب زیادہ برداشت نہیں ہو سکتی۔ سیاست کی ایک ایسی نرنگی ہے کہ صرف چند ماہ قبل چندر بابو نائیڈو مودی کے اشاروں پر جیل بھیج دیے گئے۔ مودی نے انہیں ایسا شخص کہا جس نے اپنے سسر کی پیٹھ میں خنجر بھونکا تھا۔ امت شاہ نے نتیش کمار سے کہا تھا کہ اب آپ کے لیے ہمارے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے۔ چناؤ کے پریناموں کے بعد نتیش بابو کو پھر سے بھاجپا NDA میں لے گی تو میں بہار کی جنتا کو اسپشٹ کہہ دینا چاہتا ہوں اور للن بابو کو بھی اسپشٹ کہنا چاہتا ہوں، آپ لوگوں کے لیے بھاجپا کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو چکے ہیں۔ سوال ہر نہیں پیدا ہوتا ہے، مر جانا قبول ہے، ان کے ساتھ جانا ہم کو کبھی قبول نہیں ہے، یہ اچھی طرح جان لیجیے، سمجھ لیجیے، سب بوگس بات ہے، کہے کے لیے بول رہا ہے۔ لیکن امت شاہ نے بابو اور نتیش کمار کو فون کر کے دہلی بلوایا
یہ بات سچ ہے کہ سیاست میں کوئی مستقل دوست یا دشمن نہیں ہوتا، لیکن بے شرمی کی بھی کوئی حد مقرر کرنی چاہیے۔ لوک سبھا کا اسپیکر کوئی تلگو دیشم پارٹی کا ممبر پارلیمنٹ ہوگا۔ ایسی صورت میں حزبی اختلاف کو طویل مباحث میں حصہ لینے پر پابندی نہیں ہوگی۔ سابقہ اسپیکر RSS اسکول کا تربیت یافتہ تھا اور اس کی ذہنیت کیسی ہوگی؟ ازہر من الشمس ہے۔ سیاسی تجزیہ نگاروں کے مطابق یہ مودی کی شرمناک شکست ہے، کیونکہ یہ الیکشن مودی کے چہرے پر لڑا گیا جس کو قوم نے دھتکار دیا، لہذا مودی کو اخلاقی طور پر استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ پارٹی کی اندرونی بغاوت کس دن کیا کر دکھائے کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اس بات کا بھی امکان ہے کہ گڑی گڑی بغاوت کر سکتے ہیں، کیونکہ مودی نے صاف طور پر کہا تھا کہ وہ RSS کے محتاج نہیں، اس پارٹی کے محتاج نہیں جس کے ٹکڑوں پر وہ نصف سے زیادہ عمر گزار چکے ہیں۔ اقتدار کے حصول کے خاطر بے وفائی کو برا نہیں سمجھا جاتا۔ اس الیکشن کے نتائج کے بعد ہندوستان کے مسلمانوں نے ایک اطمینان کی سانس لی، کیونکہ NRC اور یونیفارم سول کوڈ کے خیال سے وہ بے حد فکر مند تھے۔ انہیں اپنا حق کا رائے دہی خطرے میں نظر آ رہا تھا، شہریت چھین لے جانے کا ڈر تھا، آئلی قوانین پر خطرات منڈلا رہے تھے۔ آج نہیں تو 6 ماہ بعد ہی صحیح یہ حکومت شکست دوچار ہوگی اور نئی حکومت راہل گاندھی کی قیادت میں ابھرے گی۔ پتہ نہیں کب یہ دونوں بیساکھیاں چھوٹ جائے یا ٹوٹ جائے، NDA کی چھوٹی چھوٹی پارٹیاں کانگریس میں داخل ہو سکتی ہے۔ مودی نے جو کھیل مدھیہ پردیش، کرناٹک اور مہاراشٹر میں کھیلا تھا، وہی کھیل اب ان کے خلاف کھیلا جانے والا ہے۔ کیا خوب سودا نقد ہے، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے۔ نذیر اکبر آبادی۔ امید ہے کہ آپ حضرات اس تحریر کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ اب آگے کچھ دنوں میں، چند ماہ میں کیا ہونے والا ہے وہ تو وقت ہی بتائے گا۔ روزنامہ منصف حیدرآباد۔ آپ حضرات اس کے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں کامنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ، والسلام۔